حافظ بننا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ موسٹلی کہتے ہیں کہ 2 ایئرز میں بن جاتے ہیں حافظ. میں بس تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. ایجوکیشن اور فیملی بیک گراؤنڈ. ابھی ریسنٹلی خواجہ فریح یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کیا کمپیوٹر سائنس میں. آن لائن پیسوں کا کمانے کا کیسے شوق ہوا؟ مائنڈ تھوڑا میرا کریٹیو تھا تو میں نے پھر کریٹیو سائڈ سے اسٹارٹ لیا تھا کیونکہ میرا ایک گول تھا کہ میں اپنی ایک کمپنی بناؤں. پھر وہاں سے یہ SEO اور یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے لیے تو 5,000 آ جائے اس کا ہفتہ چل گزرے گا, دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی ہوگی. اچھا, ریسپیکٹ بھی بڑھتی ہے پیسہ آنے کے بعد گھر میں؟ خوشی ہوتی ہے جب والدین ہمارے لیے کرتے ہیں اور ہم جو والدین کے لیے کچھ کرتے ہیں. اب اگر آئی اسکلس کا دیکھیں ہم, SEO ہے مین. آپ کی جب گوگل میں پریزنس ہوگی آپ کو کہیں اور پریزنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ریونیو کتنا انکریز ہوا؟ پرسنٹیج کہہ لیں کہ آلموسٹ ڈبل سے زیادہ ہو گیا. لوگوں کو دبئی میں جا کے جاب نہیں ملتی اور آپ پاکستان میں بیٹھ کے دبئی میں جاب کر رہے ہیں. بڑا سا لکھا ہوتا ہے میری ماں کی دعا ہے تو مجھے شادی کے بعد ملی ہے, پتہ نہیں میری بیوی کی دعا آتی ہے کس کی تھی. جی السلام علیکم, میں ہوں تنویر نانڈلا. آج میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد حمزہ صاحب ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایگزیکٹو کے طور پہ جاب کر رہے ہیں دبئی میں. لیکن سب سے اچھی بات جو ہم کہتے تھے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بنے گی, تو اس کی بہترین اور پرائم ایگزامپل آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ یہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں ٹو بی ایگزیکٹ خانپور میں بیٹھ کے دبئی کی فرم میں جاب کر رہا ہے. اور یہ کس طرح کی جاب کرتے ہیں, انہوں نے یہاں سے بیٹھ کے جاب کیسے ہنٹ کی, ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا تھا, کیا اس ایجوکیشن کا ان کی لائف پہ یا پروفیشنل کریئر پہ کوئی امپیکٹ تھا یا نہیں تھا, یہ ساری باتیں اور بھی بہت کچھ پوچھتے ہیں ہم. جی حافظ صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. تھینک یو جی, آپ اتنی دور سے آئے اور اتنی گرمی میں آئے. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ درمیان میں کوئی ٹھنڈا ایریا آیا ہوگا اور وہاں سے گزر کے آئے آپ. بالکل. اچھا حافظ صاحب, میرا پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں پہلے کہ ایجوکیشن اور فیملی بیک گراؤنڈ. کوشچن پوچھنے کا مقصد ہر دفعہ بتاتا ہوں, آپ جیسے بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, ان کو ایک ہوپ ملتی ہے کہ یار اس طرح کا بندہ, ہم بھی تو ایسے ہی ہیں, اگر ہم بھی تھوڑی ایفرٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کچھ کر جائیں. تو ان کی موٹیویشن کے لیے آپ اپنی جو لائف سٹوری ہے نا وہ بتائیں. ہاں جی بالکل. ابھی ریسنٹلی میرا گریجویشن کمپلیٹ ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں. مطلب جیسے ہوتا ہے اسکولنگ کی, اس کے بعد حفظ میں نے اسٹارٹ کیا, حفظ کر کے پھر میٹرک اور FSC اور پھر مطلب گریجویشن کی. حافظ بننا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ صحیح ہے, مطلب میڈیم کہہ سکتے ہیں. کتنے سال لگے ہیں؟ مجھے آلموسٹ 3-5 ایوریج یہ ہوتی ہے ایوریج؟ موسٹلی کہتے ہیں کہ 2 ایئرز میں بن جاتے ہیں حافظ, تو میں بس تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. اصل میں میرا شوق تھا اچھا, کہتے ہیں کہ حافظ بننا تو چلو آسان ہے, لیکن اس کو ہر سال میمورائز کرنا آگے. ڈیفینیٹلی آج کل جتنا بزی شیڈول ہو گیا یا بزی, تو ٹائم دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن دینا چاہیے ٹائم. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حافظ لوگ ذہین ہوتے ہیں, ایسی بات ہے؟ فیل تو ہوتا ہے کیونکہ ان کی میموری بہت شارپ ہو چکی ہوتی ہے نا, چیزیں یاد. ہاں جی بالکل. اچھا چلیں واپس آتے. ہاں جی, فادر جو ہیں وہ میرے پروفیسر ریٹائر ہوئے ہیں. تو جیسے ہوتا ہے نا ہمارا پہلے ایک مائنڈ سیٹ ہمارے والدین کا ہوتا تھا, پہلے یہ تھا کہ کہتے تھے کہ آپ نے نا میڈیکل کرنا ہے, آپ نے میڈیکل فیلڈ پہ جانا ہے یا انجینئرنگ کرنی ہے, بھائی یہ 2 چیزیں ہوتی تھیں. میرا اصل میں نا شروع سے تھا کمپیوٹر سائنس کا ایک کہہ لیں کہ کریز تھا, یا کمپیوٹر سیکھنا, یہ کرنا وہ کرنا. ایک انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے میری. جب فرسٹ ٹائم میں نے PC لیا تھا تو میں کیا کرتا تھا کہ والد صاحب کو میں کہتا تھا اپنے فادر کو, لیکن وہ نا لے کے نہیں دے رہے تھے PC, کہ ٹائم ویسٹ کرے گا یہ وہ. میرے بابا آتے نماز پڑھنے مسجد, تو مسجد کے اپوزٹ ایک نا وہ ٹوکن والی گیم کی دکان تھی, پہلے ہوتی تھی. ہاں جی. تو میں نے کیا سوچا, مجھے پتا تھا انہیں عصر کی نماز پڑھنے آنا ہے, تو جو گیٹ کے سامنے ہے میں کیا کرتا تھا, ٹوکن والی گیم کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا. میرے والد آتے تھے, میں اس ٹائم اندر گھستا تھا. درمیان میں انہوں نے 1-2 دفعہ دیکھ لیا مجھے, تو مجھے ڈانٹا کہ وہاں مطلب کیوں جاتے ہو گیم کھیلنے کی, یہ جاتے. تو پھر میں کہتا تھا کہ مجھے PC لیے تھے, میں گھر میں گیم کھیلوں گا. تو اس طرح سے پہلا PC آیا تھا. آپ کو بری سوسائٹی سے بچانے کے لیے بالکل بے شک گھر میں گیمز کھیل لے. ہاں ٹھیک ہے. پھر اس طرح سے PC آیا. ایجوکیشن کہاں سے ہے اور کیا کیا ہوا آپ نے؟ ایجوکیشن میری خانپور سے ہی ہے. ابھی ریسنٹلی خواجہ فریح یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کیا کمپیوٹر سائنس میں. اور رحیمیہ خان سے اسٹارٹ سے ہی میں نے میٹرک میں ہی کمپیوٹر سائنس رکھا تھا, ICS کیا تھا. یہی میں نے بتایا نا کہ میرے والد بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ آپ نے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے یا آپ نے انجینئرنگ میں جانا ہے, تو ان کے اسٹوڈنٹ مجھے کہتے یار آپ نے کمپیوٹر سائنس کیسے رکھ لی میٹرک میں. تو پھر اصل میں میرے والد صاحب نے میرا اب تک بھی میرا ساتھ دیا اس میں, میرے پیشن کو لے کے. دیکھیں پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دانست میں بیسٹ سوچا ہوتا ہے. بالکل بے شک. اب مسئلہ جو یہ گیپ ہے نا, یہ جنریشن گیپ, وہ پرابلم ہے. ہاں انہوں نے تو اپنے دور میں سب سے زیادہ کماتے ہوئے دیکھا انجینئر کو, ڈاکٹر کو, تو وہ کہتے ہیں سارے ڈاکٹر بن جاؤ, سارے ڈاکٹر بن جاؤ. اب ان کی انٹینشنز تو اچھی ہیں, لیکن
زمانہ بدل گیا. زمانہ بدل گیا، بے شک، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جو پی سی آ گیا، اب آن لائن پیسوں کا کمانے کا کیسے شوق ہوا؟ آن لائن ایسا کوئی نہیں سوچا تھا پہلے، لیکن یہ تھا کہ مطلب کچھ نہ اگر کرنا ہے تو کمپیوٹر سے ہی کچھ کرنا ہے. پہلے ہمارے مائنڈ تھوڑے اس طرح سے ہوتے ہیں، کچے دماغ ہوتے ہیں تو ہم اس طرح سے سوچتے ہیں یار کمپیوٹر سے کیسے کمائیں گے، مطلب کمائیں گے پتہ نہیں ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا. اتنا آن لائن کا نہیں تھا آئیڈیا. تو جب کووڈ آ گیا تو ڈیفینیٹلی کافی سارے لوگوں کی زندگی بدلی، اور ہم پہلے سے ہی کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹ کرتے تھے. دیکھیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. میں نے کافی جگہ پہ اپلائی کیا یونیورسٹیز میں، لیکن ہو گیا تھا. لیکن پڑھنے کے لیے میں لاہور اسلام آباد بھی گیا تھا، میرا ہو گیا تھا. لیکن میرا کیا تھا کہ مطلب کہہ لیں کہ ہوموفوبیا کہہ لیں یا اس طرح سے میں نے باہر نہیں رہ پایا، تو میں نے خواجہ فرید میں ایڈمیشن لے لیا. اچھا خانپور سے ڈیلی تو نہیں آ جا سکتے نا یونیورسٹی؟ نہیں آ جا سکتے ہیں. یونیورسٹی کا پوائنٹ چلتا ہے ہمارا، خانپور سے بھی پوائنٹ چلتے ہیں دن میں 3 ٹائم، 1 گھنٹے کا سفر ہے. ہاں جی، 1 گھنٹہ جانا 1 گھنٹہ آنا. ہاں آنا جانا. لیکن ہم ادھر رہتے تھے، فلیٹ لیا ہوا تھا دوستوں نے. تو میرے لیے کیا اچھا ہوا کہ جو ہم ہاسٹل میں اکٹھے رہتے تھے دوست، تو وہ سارے ایک تو مطلب کمپیوٹر فیلڈ میں گھسنا چاہ رہے تھے اس ٹائم ہی پڑھنے کے دوران، اور ہم سب نے اکٹھے فری لانسنگ سمجھنے کی سٹارٹ کیا. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل فائیور ہے یا اپ ورک ہے، کوئی ایک دوست اگر کوئی نئی چیز سیکھتا تو وہ ہمیں بتاتا، اگر ہم کو سیکھتے تو ہم بتاتے. تو اس طرح سے بے شک صحیح سٹارٹ نہیں ہوا تھا، لیکن ایک آئیڈیا ہمیں ہو گیا تھا. تو کووڈ سے پھر یونیورسٹی پہ چھٹیاں مل گئیں، گھر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی ریسرچ سٹارٹ کی. اور وہ ریسرچ میرے خیال سے ایک فری لانسر ہے یا جو بھی خود کرنا چاہ رہے ہے یا ڈیجیٹل فیلڈ میں کرنا چاہ رہا ہے، اس کی ریسرچ اچھی ہوگی تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ریسرچ کافی میٹر، میری لائف میں کافی میٹر کیا ریسرچ نے. تو اسی دوران پھر ایک ریما خان کے ایک دوست تھے، میرے کزن کے دوست تھے بیسیکلی، تو انہوں نے پھر آئی اسکلز کا ریفرنس دیا تھا. تو پہلے میں نہیں جانتا تھا تو انہوں نے ریفرنس دیا، تو پھر میں نے تھوڑی ریسرچ کی، کیونکہ میرا ایک گول تھا کہ میں اپنی ایک کمپنی بناؤں. کمپنی بھی ڈیجیٹل سروسز کی کمپنی، لیکن میرا بزنس کا بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا. تو میں نے کچھ کرنا تھا. ایک تو اسٹوڈنٹ تھا، یونیورسٹی تھا، نہ میرے پاس کوئی انویسٹر تھا، سب کچھ جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا. تو اگر میں ہائرنگ کروں تو میں اپنے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس کو کہاں سے دوں. صحیح ہے، کیونکہ میں نے کافی اچھی آلریڈی سکسیس سٹوریز بھی دیکھ لی تھیں. سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی کمپنی کے لیے آپ کی پریزنس. آپ کی پریزنس اچھی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ برانڈنگ کہیں گے نا اس کو. آپ کی برانڈنگ اچھی ہے، لوگ خود آئیں گے آپ کے پاس، آپ کو نہیں جانا پڑے گا. مائنڈ تھوڑا میرا کریٹو تھا، تو میں نے پھر کریٹو سائڈ سے سٹارٹ لیا تھا. ٹھیک ہے، کہ میں مطلب ایجنسی ڈیجیٹل گرافک ڈیزائن یا ویڈیو ایڈیٹنگ سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. کس سافٹ ویئر میں کرتے تھے ویڈیو ایڈیٹنگ؟ میں ایڈوبی یوز کرتا ہوں، پریمیئر پرو میں. اوکے. سیلف لرننگ سے میں نے پریمیئر پرو سیکھا، اور اب گرافک ڈیزائن کرتے ہیں وہ بھی ہم ایڈوبی سوٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ انڈسٹری بیس سافٹ ویئر ہے. پھر وہاں سے یہ ایس ای او اور یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں شفٹ کیا؟ تو جیسے میں نے کہا نا کہ میرا ایک اور ریونیو پہ کتنا فرق پڑا، یہ بھی تھوڑا سا. ہاں پہلے تو ریونیو الحمدللہ اپنا خرچہ نکل رہا تھا، لیکن وہ یہی ہوتا ہے نا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے لیے تو 5,000 آ جائے، اس کا ہفتہ چل گزرے گا، دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی ہوگی تو وہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن جب ابھی ریسنٹلی ہی میری شادی ہوئی ہے، تو اس کے بعد جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور وہ چینج ہوتا ہے، تو پھر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اب کچھ رسپیکٹ بھی بڑھتی ہے پیسہ آنے کے بعد گھر میں. ڈیفینیٹلی. لیکن دیکھیں خوشی ہوتی ہے جب والدین ہمارے لیے کرتے ہیں، اور ہم جو والدین کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے. اچھا اب ویڈیو ایڈیٹنگ سے سٹارٹ کی، وہ سروسز کہاں دیتے تھے ویڈیو ایڈیٹنگ کی؟ وہ اپ ورک سے ہی سٹارٹ لیا تھا میں نے. کتنے کا مہینہ تقریباً بن جاتا؟ وہ آلموسٹ بن جاتے تھے. کہہ لیں کہ فرسٹ میرا جو پروجیکٹ تھا وہ $20 کا تھا. $20 کا، ٹھیک ہے. $20 کا تھا. ویسے ہی اپنی ایک کلائنٹ نے ویڈیو بنائی تھی تو خالی ایڈٹ کرنی تھی. تو اس کے بعد کچھ آئے کلائنٹس اور الحمدللہ ٹاپ ریٹڈ سیلر بنا تھا. $10,000 بنائے تقریباً؟ نہیں $1,000. اچھا 1 پہ. اوکے $1,000. لیکن وہ ہوا کیا کہ پھر یونیورسٹی میں بیزی ہوتا تھا تھوڑا، پھر نہیں دے سکا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جو میں نے سوچا، جو میں نے گول بنایا کہ اپنی ایک ایجنسی بنانے کا یا اس طرح سے، وہ پورا کروں. دیکھیں ایک برانڈ کے لیے کیا ہوتا ہے آپ کی برانڈنگ، ٹھیک ہے. اب برانڈنگ کی تو مجھے ایک تھی نالج تھا تھوڑا سا، لیکن وہ برانڈنگ بنانی کیسے ہے. اب اگر آئی اسکلس کا دیکھیں ہم، SEO ہے مین. آپ کی جب گوگل میں پریزنس ہوگی آپ کو کہیں اور پریزنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا ایڈز، گوگل ایڈز، اس کے علاوہ جو ہو جائیں مطلب ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی، اور اس طرح کی جو ساری کمپلیٹ سوٹ ہو گیا. اب وہ ساری ایک برانڈ بلڈ کرنے کے لیے یہی ساری چیزیں ہی چاہیے جو کہ آلریڈی مجھے ادھر مل رہی تھی. اچھا چلیں SEO کی سائڈ پہ آگے، آپ نے آئی اسکل سے کر لی ٹریننگ، تو ریونیو کتنا انکریز ہوا؟ الحمدللہ کافی. پرسنٹیج میں بتا دیں، چلے آپ فگر میں نہیں بتانا چاہتے. پرسنٹیج کہہ لیں کہ
کہ آلموسٹ ڈبل سے زیادہ ہو گیا, یا ڈبل کہہ لیں کہ 1.5% انکریز ہوا, 1.5x مطلب ہاں ایسے کر لیں. ٹھیک ہے. اب آپ جاب کرتے ہیں دبئی میں, کیسے ہنٹ کی جاب؟ لوگوں کو دبئی میں جا کے جاب نہیں ملتی اور آپ پاکستان میں بیٹھ کے دبئی میں جاب کر رہے ہیں. بس دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ بڑا سا لکھا ہوتا ہے میری ماں کی دعا ہے, تو مجھے شادی کے بعد ملی, پتہ نہیں میری بیوی کی دعا آتی ہے کس کی تھی. مجھے بھی گھر کی طرف سے نا یہی سننے کو ملتا ہے, سائیکل پہ گھومتے تھے تم, آپ کی مرض سے شادی ہوئی تو دیکھو آج کہاں پہنچ گئے ہو. بالکل ایسے ہی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ کریٹ کرتا تھا ریئل اسٹیٹ کی, کیونکہ ادھر ریئل اسٹیٹ کافی ہے یو اے میں, تو سوشل میڈیا پوسٹ ان کی کریٹ کرتا تھا میں. آلموسٹ ویکلی 1 2 یا 3 آ جاتی تھی. تو پھر ہوا کیا, اپ ورک سے ہنٹ ہوئے تھے وہ؟ نہیں, یہ ڈائریکٹ آئے تھے میرے پاس. کیسے آئے تھے, کیسے ریفرنس بیسڈ آئے تھے. اب ایک عام بندہ جو دیکھ رہا ہے اس کو ریفرنس کہاں سے آئے؟ ہوتا کیا ہے کہ لنکڈ ان پہ ایکٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ادھر کنیکشنز بنائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کنیکشن بنائیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریفر تو کرے گا آپ کا کام دیکھ کے. اوکے. ان کو کیا تھا, ان کو کچھ ڈیزائن ہمارے پسند آئے تھے, تو ایک پریویس کلائنٹ نے ان کو ریفر کیا تھا کہ ڈیزائننگ اچھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کے جو تھے وہ مطلب ڈیزائننگ اس لیول کی نہیں ہو رہی تھی, تو اس طرح سے آئے اور ہمیں کوالٹی ملی پوسٹ سے. ٹھیک ہے. جب ہمیں کافی ساری چیزوں کا پتہ ہونا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کر لیں وہ کر لیں, کیونکہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں کرنے والی, تو پھر ذہن میں نا چل رہا ہوتا ہے. پھر بندہ سوچتا ہے یار SEO کا کورس تو کیا ہے, تو اس سے فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں. تو جب ہم ویب سائٹ کھولتے ہیں فار ایگزامپل, تو سب سے پہلے جاتا ہے کہ اس کی ڈومین صحیح ہے, اس کی فلاں چیز صحیح ہے, اس میں ہیڈنگ یوز ہو یا نہیں, آڈٹ ایک ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. تو ان کی میں نے ویب سائٹ کھول لی, تو یقین کریں ان کا جو ہوتا ہے نا اوپر ہوم پیج /3 لکھا ہوا تھا مین ہوم پیج پہ ہی, تو ان کی آن پیج اور جو چیزیں ہوتی ہیں بالکل ہی نہیں ڈن ہوئی تھی. تو مجھے بہت اچھی اپرچونیٹی دکھی, تو میں نے فوراً ان کو اپروچ نہیں کیا. میں نے سوچا کہ مجھے بھی شروع ہوئے 12 دن ہوئے ہیں اور میں ان کو کہہ دوں کہ یہ بھی کر لیتا ہوں وہ بھی کر لیتا ہوں. دیکھیں پہلے ڈیلیور کرتا ہوں اپنا کام. بزنس میں جو مجھے لگتا ہے ہمیں کلائنٹ کو ویلیو دینی ہوتی ہے. ہم جب تک ویلیو نہیں دیں گے ہم اس کو لانگ ٹرم نہیں لے کے جا سکتے. ویلیو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, سب سے بنیادی چیز ہے اس کا اعتماد ون کرنا. اگر وہ کمفرٹیبل فیل کرے کہ اگر اپنا بزنس آپ کے حوالے کر رہا ہے بالکل, تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ ریلیکس فیل کرے, بالکل بجائے اس کے کہ وہ کہ وہ لاگ ان شیئر کر بیٹھا ہوں پتہ نہیں کیا بنے کیا نہ بنے. ایسے ہی ہے بالکل. تو سب سے زیادہ ویلیو میں نے ان کو کیا 2-2.5 مہینے میں نے ان کو کچھ نہیں کہا. میں پھر بھی دیکھتا رہ گیا تھا کہ وہ کچھ کر رہے بھی ہیں یا نہیں کر رہے, اندر بھی تھا کہ اللہ کر نہ کریں تو کم سے کم 2-2.5 مہینے تو دیں. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ان کو پراپر آڈٹ رپورٹ بنا کے دی. کیا آپ کی سائٹ میں یہ مسئلہ ہے؟ ہاں, جو آڈٹ رپورٹ جو آپ خرم سر نے بتائی ہے وہ تو ویسے بیٹھے بندے کو ہلا دے. تو وہ جب رپورٹ دی ان کو 15-20 پیجز کی, تو وہ تو ویسے ہی کہتے کہ یہ تو واقعی یہ ہے. اب آڈٹ رپورٹ کے علاوہ سامنے ہی ان کا آن پیج نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, 0 DR تھا, ڈومین ریٹنگ 0, سب کچھ اس طرح سے تھا. بیک لنکس 2 بنے ہوئے تھے جو نہ کے برابر ہیں. میں ان کو ڈائریکٹ پچ کر سکتا تھا کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے. میں نے ان کو کیا کہا ایک ویلیو دینے کے لیے کہ یہ آڈٹ رپورٹ ہے آپ کی ویب سائٹ کی, آپ کو یہ چیزیں بہتر کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بہتر کروا لو یا میں کرنے کو تیار ہوں. میں نے کہا یہ چیزیں بہتر کرنی ہے, لیکن میرے خیال سے اگر اس کو ہم ایسے کر دیں تو یہ ایسے ہو جائے گا, اس کو ایسے کر دیں تو یہ ایسے ہو جائے گا. انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں کر دیتے؟ ہاں, انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں کر دیتے. تو پھر راستے کھلتے ہیں. بہت بڑا سورس ہے بڑی تگڑی جابز اور پروجیکٹس کا کہ آپ رینڈم بزنسز اٹھائیں, ان ویب سائٹ کو آڈٹ کریں بالکل, اور ساتھ سلوشن بھی بتا دیں. کوئی نہیں, لوگ کہتے ہیں جی سلوشن بتا دیں, ہم سے کیوں کام کروائیں گے. وہ یہ کنسیڈر کرے گا کہ یہ بندہ ایک تو کھلے دل کا ہے, پروفیشنل بندہ ہے, اور دوسرا کیپیبل ہے. دیکھیں نا, اس کے پاس کوئی ٹول تو نہیں ہے کہ آپ کو میئر کرے, آپ کو جج کرے. بے شک, جب آپ اس کو سلوشن دیں گے تو آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کچھ کرنے کے قابل ہے. بالکل, تو اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کو پروجیکٹ دے دیتا ہے. بے شک ایسے تو آپ وداؤٹ گوئنگ ٹو اینی پلیٹ فارم آپ اس طرح سے پروجیکٹ ون کر سکتے ہیں. بالکل, وہی ویلیو دینی ہوتی ہے ہمیں. اچھا, اینڈ میں ینگسٹرس جو آپ کے جونیئر ہیں, آپ بیچ ایکس سے ہیں نا, تو جو اب آپ کے یہ مطلب 13-14 میں جو لوگ بچے آئیں گے, ان کے لیے چند پوائنٹس جو امپورٹنٹ آپ نے لرن کیے وہ شیئر کریں. سب سے پہلا اور مین پوائنٹ, کوئی بھی آتا ہے یا کوئی بھی جونیئر آتا ہے, میں ان کو کہتا ہوں وہ یہ کہ کنسسٹینسی کی ہے آپ کی سکسیس کی. آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے, کرتے رہنا ہے. تو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پچھلے دنوں ہم نے ایکس آپ کے بیچ کو کالز کروائی, شاید آپ کو بھی آئی ہو. تو ہمارا پرپز کیا تھا کہ رپورٹ بنائیں کہ فیلئر ریٹ اور سکسیس
ریٹ اور سارا کچھ کیا ہے. ان میں سے جو فیلئر بچے زیادہ تر ملے نا, ان کا واچ ٹائم پھر ہم نے دیکھا نا اپنے پورٹل پہ, تو کسی کا 7 گھنٹے, کسی کا 12 گھنٹے, مطلب وہی لوگ ناکام ہوئے جنہوں نے اٹیمپٹ ہی نہیں کی, جو کنسسٹنٹ نہیں تھے. تو آپ کی یہ بات ہے نا کنسسٹنسی کے حوالے سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے. آپ کو ملنا تو ہے, آپ نے لینا کیسے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور دوسرا مطلب کنسسٹنٹ رہیں گے, آپ محنت کرتے رہیں گے, آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے, ہمارے جو ذہن میں کیا ہوتا ہے, ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم آن لائن فیلڈ میں آ کے ہم بٹن دبائیں گے, پیسے گریں گے. ہاں, اس کو بزنس نہیں لیتے ہم, بزنس نہیں لیتے. اور دوسرا ہم دوسرے کو دیکھ کے اس فیلڈ میں آتے ہیں. یس, جب تک آپ کے اندر شوق بلڈ نہیں ہوگا, آپ کی سیلف ریسرچ بہتر نہیں ہوگی, تو آپ ہر دفعہ آپ کے استاد تو نہیں بیٹھے آپ کو بتانے کے لیے. اب کلائنٹ آیا, کلائنٹ کو آپ نے جتنا جلدی رپلائی دینا ہے اتنے میں آپ سر سے پہلے پوچھیں, پھر آپ اس کے رپلائی دیں. تو آپ کہاں کیا کر رہے ہیں. لوگوں کو تو سر سے پوچھنا ہی نہیں آتا. ہاں, کہ پوچھنا کیسے ہے, پوچھنا کیسے ہے. اٹس سیلف سوال کرنا بھی ایک بہت بڑی اسکل بن چکا ہے آج کے دور میں. بے شک ایسے ہی ہے. چلیں جی حافظ صاحب, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکتیں دے. آمین. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ضرور, انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بہت شکریہ.